آج ہم ایک بہت ہی نازک، ڈرانے والے اور ساتھ ہی سدھار کا دروازہ کھولنے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے عورتوں کا کثرت سے جہنم میں جانا۔ میری بہنوں، یہ بات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں کہی جاتی، بلکہ ہمیں جگانے کے لیے کہی جاتی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ جب صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کارن بتائے۔ اب میری بہنوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ بگڑے تو پورا گھر بگاڑ دیتی ہے، اور اگر وہ سدھر جائے تو نسلیں سدھار دیتی ہے۔ پہلی وجہ، ناشکری۔ میری بہنوں، اکثر عورتیں اپنی شوہر کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوٹا سمجھ لیتی ہیں۔ اگر شوہر نے 100 احسان کیے اور ایک بات من کے خلاف ہو گئی تو کہہ دیتی ہیں، تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ سوچئے، یہ جملہ کتنا بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں احسان فراموش ہوتی ہیں۔ میری بہنوں، شکایت کرنا اور احسان کو جھٹلانا دو الگ باتیں ہیں۔ اسلام شکایت کی اجازت دیتا ہے، لیکن ناشکری کی نہیں۔ دوسری وجہ، زبان کا گناہ۔ میری بہنوں، عورت کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ تانے دینا، بد دعا دینا، گالی دینا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ کئی عورتیں غصے میں کہہ دیتی ہیں، جا مر جا، تیرا برا ہو، اللہ تجھے برباد کرے۔ سوچئے، جس زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اگر اسی سے بد دعا نکلے تو انجام کیا ہوگا؟ تیسری وجہ، نماز میں لاپرواہی۔ میری بہنوں، گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داری، مہمان، فون، ٹی وی، سیریل، سب کچھ ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دینا یا ہلکا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو عورت یہ کہے، دل صاف ہے، نماز ضروری نہیں، وہ خود کو دھوکے میں رکھ رہی ہے۔ دل نماز سے صاف ہوتا ہے، نہ کہ نماز چھوڑنے سے۔ چوتھی وجہ، پردے میں لاپرواہی۔ میری بہنوں، پردہ کوئی پابندی نہیں، پردہ عورت کی حفاظت ہے۔ آج فیشن کے نام پر جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نام محرم کے لیے سجنا، تصویریں ڈالنا، ویڈیو بنانا، یہ سب گناہ ہے۔ یاد رکھیے، جس کی نظر آپ پر پڑے گی، اس گناہ میں آپ بھی حصے دار ہوں گی۔ پانچویں وجہ، شوہر کی نافرمانی۔ میری بہنوں، اسلام نے شوہر کو کوئی ظالم نہیں بنایا، بلکہ ذمہ دار بنایا ہے۔ بنا وجہ ہٹ کرنا، بات بات پر جھگڑا، ماں باپ سے لڑوانا، گھر کا سکون ختم کرنا، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب سجدہ نہیں، بلکہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ چھٹی وجہ، بچوں کی تربیت میں غفلت۔ میری بہنوں، ماں پہلی مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر ماں ہی گالی دے، جھوٹ بولے، نماز نہ پڑھے، پردہ نہ کرے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اولاد کی خرابی کا بوجھ کئی بار ماں پر بھی آتا ہے۔ اب میری بہنوں، یہ ساری باتیں ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سدھار کے لیے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ایک عورت سچے دل سے توبہ کر لے، نماز شروع کر دے، زبان سنبھال لے، پردے کی فکر کرے، شوہر کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو وہی عورت جہنم سے بچ کر جنت کی رانی بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ میری بہنوں، فیصلہ آج کرنا ہے، ہم رونے والوں میں ہونا چاہتے ہیں یا ہنسنے والوں میں؟ جہنم کی آگ سے بچنا ہے یا جنت کی ٹھنڈی چھاؤں چاہیے؟ میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنے عمل کو سنوارنا ہوگا، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ چاہے کتنی ہی پریشانی ہو، ہمیں اس میں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو میری بہنوں، آج سے پکی توبہ اور سچی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور کبھی ناشکری اور غلط افعال سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنی دوستوں میں شیئر کیجیے، اور کوئی بھی دینی مسائل جاننے کے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔